السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارا موضوع چل رہا تھا اسلام میں جہاد اور قتال۔ اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہوئے میں جو پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کی غیر مسلموں سے، مسلمانوں کی مکے کے دشمنوں سے، اس کے حالات پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کے انداز میں ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ جنگی حکمت عملی کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کی ہو کہ جنگ کے حالات بن جائیں۔ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ کبھی جنگ کے حالات بن جائیں، کبھی کوشش نہیں کی، اس کوشش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام تو کہتا ہے میدان جنگ میں، حالت جنگ میں اگر دشمن امن کا پیغام دے تو اسے قبول کر لو اور صلح کو قبول کر لو، اسے مت ہٹنا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی پیشکش کریں تو قبول کرنا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر ان کا ارادہ تمہیں دغا دینے کا ہوگا، دغا بازی کرنے کا ہوگا، دب کر صلح درمیان میں کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ صلح سے مت ہٹنا، صلح پھر بھی کر لینا۔ تو جو دین یہ کہتا ہے وہ جنگ کے حالات پیدا کرے گا، جنگ کو انوائٹ کرے گا زبردستی۔ یہ جنگی حکمت عملیاں کفر کے سرداروں کی ہو سکتی ہیں، اسلام کے سردار کے نہیں ہوتی۔ اسلام کا سردار امن چاہتا ہے، اور جنگ کے دوران بھی اگر جیسے ہی موقع ہو، ذرا سے بہانوں پر قرآن نے یہ کہا ہے کہ امن کی پیشکش کو ہمیشہ قبول کر لینا۔ جنگ بدر سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی سی چھاپہ مار ٹکڑیاں بھیجی جاتی تھیں، میں چھاپہ مار لفظ میں نے استعمال کیا، لیکن وہ چھاپہ مار محسوس ہوتی تھیں۔ حکمت عملی یہ تھی کہ وہ لوگ اس بات سے خوفزدہ رکھیں، وہ سمجھیں کہ چھاپہ مار ہے دشمن، یہ چیز ان کے ذہن میں نہ آئے کہ وہ مدینے پر حملہ کر دیں، وہ بچ کر نکلا کریں۔ لڑائی مقصود نہیں تھی، لڑائی سے روکنے کی حکمت عملی تھی۔ پھر ایک موقع پہ یہ معلوم ہوا کہ سن 2 ہجری میں کہ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام کی جانب جا رہا ہے۔ مکے کا وہ سردار تھا جو اس قافلے کی کمان کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ بڑی تعداد تھی کہ جو جنگی حکمت عملی کا ماہر تھا۔ اب اس موقع پہ اگر 10-12 صحابہ کی کوئی ٹکڑی بھیجی جاتی اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ غلطی ہو چکی تھی اس سے قبل، میں نے گزشتہ ہفتے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ خوفزدہ کرنے کے لیے جن ٹکڑیوں کو بھیجا جاتا ان میں انہوں نے سچ مچ حملہ بھی کر دیا، تو دشمن کا جو آدمی مارا گیا اس کا خوب وہاں ادا کیا گیا، اور رسول اللہ صاحب نے سرزنش فرمائی۔ یہ جو بڑا قافلہ تھا اور جس کی کمان بھی ایک بڑا سپہ سالار کر رہا تھا، ایک بڑا جنگی سپہ سالار، جنگی مہارت رکھنے والا، اس موقع پہ اگر کوئی چھوٹی موٹی ٹکڑی کچھ صحابہ کی کہیں بھیج دی جاتی اور کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو اس بات کا امکان تھا کہ ان لوگوں کو جنہیں بھیجا جا رہا ہے ان کا نقصان ہوتا۔ بڑی احتیاط کی ضرورت تھی، موقع پر فیصلے کرنے کچھ پڑ جاتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے 300 صحابہ کے ساتھ میں۔ مقصد لڑائی نہیں تھا، اگر مقصد لڑائی ہوتا تو ہتھیار کافی ہوتے ساتھ میں، اس سے زیادہ ہوتے جتنے لے کر نکلے تھے۔ اگر مقصد لڑائی ہوتا تو صرف 2 گھوڑے ہمراہ نہ ہوتے، سواریاں اس سے زیادہ ہوتی، تیاریوں کے ساتھ میں نکلتے۔ مقصد لڑائی نہیں تھا۔ ابو سفیان کے قافلے کے اوپر یہ اس انداز میں اس کی طرف بڑھے دور سے کہ ان کو مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہو اور وہ سمجھے کہ اب انہوں نے حملہ کر دیا۔ ابو سفیان اپنے لشکر کو تو بچا کر لے کر بھاگا، اپنے تجارتی لشکر کو، اور ساتھ میں ایک کارندہ اور ایک نمائندہ جو ہے وہ مکے کی طرف بھی دوڑایا کہ مکے والوں لوٹ لیا انہوں نے، مدینے کے مسلمانوں نے، تمہارا سب مال گیا۔ یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا اور اس میں بہت مال لگا ہوا تھا مکے کے رؤسا کا۔ تو فوراً وہاں پر ایمرجنسی میٹنگ ہوئی اور سب نے مل کر آواز یہ اٹھائی کہ اب ان کی مدد کو فوراً نکلنا چاہیے اور ان سے جنگ کرنا چاہیے جو لوٹنے والے آئے ہیں۔ تو باقاعدہ جنگ کی تیاریوں کا اعلان کر دیا گیا۔ ادھر ان کا مقصد حملہ کرنا نہیں تھا،
کرنا ہوتا تو بچ کر نکل کے نہیں جا سکتے تھے وہ. اور ان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ ابو سفیان ان کو بہت حکمت عملی سے ایک دوسرے راستے سے گھما کر لے گیا واپس مکے کی طرف. واپس جا ہی نہیں سکتا تھا، ان کا مقصد حملہ کرنے کا ہوتا تو. اپنی جگہ اس نے یہ سمجھا کہ میں اپنی ترکیب اور اپنی چال سے ان کو مسلمانوں سے بچا کے میں لے گیا واپس. یہ تو خالی پریشر ڈالنا تھا. لیکن چونکہ اس بار وہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور ابو سفیان خود موجود تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے تھے، بڑا لشکر لے کر نکلے تھے. وہاں تیاری جنگ کی ہو رہی تھی، تقریریں ہو رہی تھیں. ادھر سے ابو سفیان واپس پہنچ گیا اس مال کو بچا کر. اور ابو سفیان نے جا کر یہ کہا کہ مکے والوں تمہارا مال بچ گیا، اب چھوڑو جنگ کی باتیں، میں لے آیا سب کچھ واپس، حملہ نہیں ہوا. اور مکے کے بہت سے سردار اور رؤسا اس بات کے اوپر آمادہ تھے اور متفق تھے کہ ٹھیک ہے اب جنگ کی بات ختم کر دی جائے، جنگ نہ کی جائے، جنگ کی جو باتیں یہاں پہ چل رہی ہیں وہ حملے کی اسے رہنے دیا جائے، ہمارا اصل مال تو بچ گیا. لیکن ابو جہل لڑ گیا اور اس نے اس انداز کی جوشیلیں تقریریں وہاں پر کی اور لعنت و ملامت کی کہ پھر وہاں پر یہ ماحول بالآخر بن ہی گیا اور یہ طے ہو ہی گیا، مجبوراً طے ہوا. کئی مکے کے سرداروں نے مخالفت کی اور لیکن ابو جہل کے اڑ جانے پر بالآخر یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے نکل کر اب ان سے لڑا جائے، جنگ کی جائے. 1000 کی تعداد میں مکے والے نکلے، ہتھیاروں سے لیس تھے، تیاری کے ساتھ میں مقابلہ کرنے کے لیے. ادھر ان کی واپسی نہیں ہو سکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پل پل کی خبریں مل رہی تھیں اور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ لشکر کو لے کر 1000 کا لشکر آ رہا ہے ہتھیاروں سے لیس، یہ 313 تھے، ہتھیار ناکافی تھے ان کے پاس. تو جب یہ علم میں آیا تو اس وقت بھاگ جانا غیر مناسب تھا، مدینے سے دور تھے تو اس وقت فوراً بھاگ جانا جو تھا وہ غیر مناسب تھا. اور ہمیشہ کے لیے اتنے دنوں سے تو پریشر یہ ڈالتے آ رہے تھے، وہ حکمت عملی تھی پریشر ڈالنے کی تاکہ جنگ نہ ہو. اتنے دنوں سے تو پریشر یہ ڈالتے چلے آ رہے تھے کہ کہیں تمہارے قافلے لٹ نہ جائیں اور ہم مضبوط ہیں اور ہم بہت طاقتور ہیں اور تمہارے نقصان ہوں گے ہم سے لڑو گے تو. اب اس وقت جب وہ ایک تعداد ان کی نکل آئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. بڑا کروشیل موقع آ گیا تھا، یہ فیصلے کی گھڑی جو آ گئی تھی. اس گھڑی پر واپس لوٹ جانا ممکن نہیں تھا. اسٹریٹجی کے اعتبار سے مجبوراً قیام کیا، آگے نہیں بڑھے حملہ کرنے کے لیے، پیٹ پھیر کر بھاگ نہیں سکتے تھے. اس قیام میں بھی جب مکے کا لشکر آ گیا اور اس نے وہاں پڑاؤ ڈالا، ان کو حملہ نہیں کرنا تھا، ان کو لڑنا نہیں تھا. پہلے ایک ایک کی لڑائی شروع ہوئی. 3 سردار ادھر سے نکلے، انہوں نے چیلنج کیا. جب انہوں نے چیلنج کیا تو مقابلہ کرنے کے لیے 3 صحابہ آگے آئے اور اس کے بعد پھر عام اعلان جنگ کا ہو گیا. یہ اعلان بھی جنگ کا کفار کی طرف سے ہوا، ادھر سے نہیں ہوا. لڑنے کے لیے اگر نکلتے تو مدینے کے آس پاس کہیں پر ڈیفنس کرتے. تو یہ جو پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، یہ جن حالات میں پیش آئی وہ بھی ایسی حکمت عملی کا نتیجہ نہیں تھی جس میں جنگ کو انوائٹ کیا جا رہا ہو. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. مسلمانوں کی جنگ جنگ نہیں ہوتی، اگر کرنا پڑ جائے تو وہ امن کے لیے لڑائی ہوتی ہے. بہت مجبوری میں وہ حالات پیش آتے ہیں جب لڑائی کی اجازت ہوتی ہے. ہمارے غیر مسلم بھائی اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ گیتا میں کیا لکھا ہے، شری کرشن نے کیا کیا تھا. شری کرشن نے ارجن کو اپدیش دیے میدان جنگ میں. کورو اور پانڈو کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں. کہا جاتا ہے کہ پانڈو حق پر تھے اور کورو باطل پر تھے. پانڈو کی تعداد کم تھی، کورو کی تعداد 100 تھی، یہ 5 ہی تھے. اب شری کرشن سین پر آتے ہیں. ان کی یہ پانڈو 5 میں سے ایک بھائی ارجن تھے، شری کرشن سے ان کی گفتگو ہوتی ہے اور یہی مکالمہ اور گفتگو ساری کی ساری جو ہے وہ گیتا ہے، جس سے ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت عقیدت ہے، سناتن دھرمی بھائیوں کو. ہندوستانی روایات کے اندر جسے مہابھارت کہتے ہیں، جو پانڈووں اور کوروں کے درمیان ہوئی تھی. ان پانڈووں میں یہ جو 5 بھائی تھے ان میں سے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا ارجن، اور وہ باقی 100 جو کورو تھے وہ ان کے کزنس تھے پانڈو کے. دونوں کرکشیتر میں میدان جنگ میں کھڑے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پانڈو حق پر تھے اور کورو باطل پر تھے.
श्री कृष्ण और अर्जुन की गुफ्तगू मुकालिमा اس کا نام ہے گیتا. یہ گیتا مہابھارت کے بھیشم پرو کا ایک ادھیائے ہے، کوئی علیحدہ گرنتھ نہیں ہے. ارجن شری کرشن سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہمارے سامنے ہمارے بھائی ہیں، بڑا خون خرابہ ہوگا، ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے اور ہم جنگلوں کو چلے جائیں گے. شری کرشن کہتے ہیں کہ اس وقت اگر تم نے یدھ نہیں کیا تو ادھرم ہو جائے گا، اس وقت یدھ کرنا ہی دھرم ہے. ارجن نے کہا کہ ہمارا بڑا خون خرابے میں ہمارے بھائی مارے جائیں گے، دونوں طرف سے کوئی بھی مارا جائے یہ تو ایک ہی خون ہے. ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، چچیرے بھائی ہیں، ہمارے چاچا ہیں، ماما ہیں، نانا دادا ہیں، ہمارے گرو ہیں، ہم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. شری کرشن نے کہا کہ یہ دھرم کی جنگ ہے، تم سچائی کے لیے لڑ رہے ہو، اس وقت اگر تم جنگ سے ہٹے تو ادھرم ہوگا، اور لڑنا تمہارا کرتویہ ہے، تمہارا فرض ہے. اس وقت ایک سوال میں اپنے سناتن دھرمی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ جہاں یہ بات رکھیں سامنے اور پوچھیں کہ جن کو غلط فہمیاں ہیں اسلامی جنگ کے اوپر، یا جسے وہ جو سچ مچ کہیں حق کے لیے اگر لڑائی ہوتی ہے، ان 3 سچویشنز میں جو اسلام نے بتائی ہیں، جو شرطیں قرار دی ہیں، اس کے علاوہ جنگ نہیں ہوگی. کہ یہ اسلام تو ایک وقت کو کافروں سے لڑنے کے لیے کہہ رہا ہے. کافر کون ہے ابھی سے جانے دیجئے، یہ مان لیجئے دشمن کو کہتے ہیں، تو اسلام تو دشمنوں سے جنگ کو کہہ رہا ہے، اور اس جنگ کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ بھی دے رہا ہے اور ضابطۂ اخلاق بھی دے رہا ہے، بڑے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. لیکن یہ کیا فلسفہ ہے کہ دشمنوں سے نہیں اپنے بھائیوں سے جنگ کو کہا جا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے اپنا حق چھوڑ کر چلے جائیں گے، ان سے کہا جا رہا ہے نہیں لڑنا ہوگا تمہیں، اور یہ لڑنا ہی تمہارا دھرم ہے. تو یہ 2 الگ الگ پیمانے بن جاتے ہیں سوچنے کے، فیصلے کرنے کے. اسے کیوں نہیں سوچتے سناتن دھرمی بھائی کہ ہو سکتا ہے اسلام انہی پرستھتیوں کی بات کر رہا ہو، انہی کنڈیشنز کی بات کر رہا ہو جن پرستھتیوں میں شری کرشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ تمہارے لیے کرنا ضروری ہے. یعنی کچھ پرستھتیاں یا کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جنگ کرنا ہی دھرم ہو جاتا ہے. تو وہ پرستھتیاں پانڈو کے ساتھ آ سکتی ہیں، وہ پرستھتیاں یہاں پر نہیں آ سکتی کہ ان پر مسلمانوں کے ساتھ نہیں آ سکتی. اور یہاں وہ پرستھتیاں یعنی وہ حالات، وہ سرکمسٹانسز ڈیفائن کر دیے گئے واضح، ان موقعوں پر جنگ ہوگا. اور ان کے علاوہ اگر چھاپا ماری ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو وہ اسلامی نہیں ہے. اور مہابھارت کی حالت یہ ہے کہ جب یہ اوریجنلی لکھا گیا تھا، ہندو ریسرچ اسکالرز کہتے ہیں، تو اس میں 8000 شلوک تھے، اور اس کا نام بھی مہابھارت نہیں تھا، اس کا نام تھا گرنتھ کا جے. جو کوئی بھی تھے وید ویاس کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھا تھا ایک گرنتھ جس میں 8000 شلوک تھے، جس کا نام تھا جے. اور پھر ویشم پائن نام کے کسی دور میں ایک اور رشی تھے، انہوں نے شلوکوں کی تعداد کر دی 24,000 انہوں نے بڑھائے اس میں. اس کے بعد سے اس میں شلوکوں کی تعداد آج تک لگاتار بڑھتی رہی ہے. اس وقت جو گرنتھ ہے ویشم پائن نے اس کا نام رکھا تھا بھارت، نام بھی بدلا، جے اوریجنل لکھا گیا تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا بھارت. 24,000 شلوک کر دیے. آج اس میں 1 لاکھ سے زیادہ شلوک ہے مہابھارت میں، اور ویشم پائن کے بعد سے آج تک کب کس نے کون سا شلوک اس میں ایڈ کیا یا بڑھایا یا گھٹایا کسی کو نہیں معلوم. اور گرنتھ کا نام ہے مہابھارت. تو جس کی آتھینٹیسٹی، جس گرنتھ کی پرامانکتا کی مستند ہونے کی یہ حالت ہو کہ 8000 جب تھے اب تقریباً 1.25 لاکھ ہیں. 8000 اس کے اوریجنل تھے، تو 1 لاکھ سے زیادہ شلوک جو ہیں وہ اس میں جوڑ دیے گئے 8000 کے اندر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ہندو ریسرچ اسکالرز کہتے ہیں. اس گرنتھ کے، اس مہابھارت کے ایک پرو یعنی جیسے بہت سی کتابیں ہوتی ہیں بڑے بڑے حصے، اس کو بہت سے پرووں میں تقسیم کیا گیا ہے مہابھارت کو، تو ان کے پرووں کے نام ہیں. تو اس کا ایک پرو بھیشم پرو ہے، اور ہر پرو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے بہت سے ادھیائے، چیپٹرز ہیں. تو مہابھارت کے بھیشم پرو کا ایک ادھیائے ہے گیتا. تو جب مہابھارت کی آتھینٹسٹی کی یہ پوزیشن جو میں نے رکھا، تو گیتا میں بھی کچھ چیزیں
کتنی چیزیں شامل ہو گئی ہوں گی، کتنی آتھینٹک ہوگی، کتنی پرامانک ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے بہت سے گیتا سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، لیکن اس لیے بہت سے ہمارے سناتن دھرمی بھائی کہتے ہیں کہ یہ گیتا تو فردی چیز ہے، وہ اسے نہیں مانتے۔ گیتا کو نہیں مانتے جو لوگ، جو سناتن دھرمی ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ویدوں کو تو مانتے، انہیں تو خدا کا کلام کہتے ہیں، چاہے ان کے گھروں میں نہ ہو، چاہے انہوں نے نہ دیکھے ہوں، لیکن عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ ان کے نزدیک ایشور وانی ہے۔ اس میں جنگ سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں، اور وہ سامنے رکھی جانی چاہیے، اسے دیکھیں۔ میں صرف ایک چھوٹا سا منتر مثال کے طور پہ رکھ رہا ہوں۔ وید کے اندر یہ بڑا چھوٹا سا منتر ہے، اتھر وید کے 12ویں کانڈ کے اندر 5ویں ادھیائے کے اندر کہا کہ دہ پردہ سمدہ ورشچ پرورشچ سمورشچ، تو جلا دے، پھونک دے، بھسم کر دے دشمن کو، اور تو ورشچ پرورشچ سمورشچ، تو کاٹ ڈال، تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو قیمہ بنا دے۔ اور سوامی دیانند سرسوتی نے جب اس منتر کا ترجمہ جہاں کیا ہے، 12واں کانڈ اس کا 5واں ادھیائے اور 5واں سوکت اور اس کا 62واں منتر، سوامی دیانند نے جہاں اس کا انواد کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، وہاں ساتھ میں لکھا ہے تو وید نندک کو، یعنی جو وید کی برائی کرتا ہو تو اسے جلا دے، پھونک دے، بھسم کر دے، کاٹ ڈال، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، قیمہ بنا دے۔ یہ زبان تو کہیں قرآن نے استعمال نہیں کی لڑائی میں۔ اگر یہ کہا قرآن نے کہ میدان جنگ کے اندر لڑو اور رعایت مت کرنا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب وہ زیادتی سے باز آ جائیں تو ہاتھ روک لینا، صلح بھی قبول کر لینا۔ اور پھر اسلامی جو کوڈ آف کنڈکٹ، ضابطۂ اخلاق، میں نے گزشتہ ہفتے جو تفصیل جس کی رکھی تھی بتائے تھے، ذرا اس سے اس کا آپ مقابلہ کریں۔ یہ 62واں منتر تھا، اور اس کے بعد پھر بڑا بھیانک سین ہے آگے، 68 69 70 71واں منتر پڑھیں آگے، جہاں کہا گیا ہے ان کی ہڈیوں کو مسل دے، ان کی مینگ نکال دے، ان کے ریشہ ریشہ کر دے، ان کے لوموں کو، ان کے پوروں کو کچل ڈال۔ بڑا اسے آج کے دور میں ممکن ہے، اس دور کے اندر صحیح ہو ہمیں نہیں معلوم، آج کے دور میں تو کم از کم ہم اسے انسانی حرکتیں نہیں کہہ سکتے، کسی دشمن کے لیے بھی کسی طرح کے ضابطۂ اخلاق جو ہے اس کے اندر اسے نہیں مانا جا سکتا، تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور ویدوں میں ایسے 200 سے زیادہ منتر ہیں۔ قرآن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی کچھ آیات کو اس میں سے نکال دیا جائے اور اس پر قرآن پر پابندی لگائی جائے، یہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مانگ کرتے ہیں، اس لیے وہ آیتیں نکال کر جہاں کوڈ آف کنڈکٹ ہے صرف وہ حصے رکھے جاتے ہیں کہ تم لڑنا، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک لڑائی کرنا، اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ مار کاٹ کی تعلیم دیتا ہے، قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے، قرآن پر بیان کر دینا چاہیے، اس میں سے کچھ آیات نکال دینا چاہیے۔ ہم تو جواب میں نہیں کہتے کہ ویدوں کے 200 سے زیادہ منتر نکال دیے جائیں، اس کو بین کر دیا جائے۔ مقابلہ کر لیجئے، کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں میں آپس میں۔ ہو سکتا ہے اس دور کے اندر، ہو سکتا ہے اس میں ملاوٹ ہو گئی وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ اس دور کے اندر یہ حالات ایسا کہتے ہوں کہ ایسی تعلیم دی جا سکتی ہو، ہمیں تو نہیں لگتا کہ کبھی بھی ایسی تعلیم دی جا سکتی ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن کم از کم آج کے دور میں تو یہ بات واضح ہے، دونوں کا تقابل کر لیں کہ کسے ہم انسانی تعلیم کہیں گے کہ جو انسانیت کے لیے موضوع ہے، کس تعلیم کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، جس میں لگاتار جنگ بہت مجبوری میں کرنے کی بات کہی گئی اور ہمیشہ اس سے بچنے اور امن اور صلح کی بات ہوئی، جہاں جنگ میں بھی رحمت ہی رحمت ہے، جہاں یہ کہا گیا کہ اگر میدان جنگ میں بھی کوئی تم سے کوئی دشمن اگر امن کا طالب ہو تو اسے امان دینا، اور اس کے بعد اس کو اللہ کا کلام سنانا، یعنی دعوت دینا دین کی، اور اس کو واپس اس کے امن کی جگہ پہنچا دینا۔
جہاں وہ امن اپنے لیے محسوس کرے. یعنی میدان جنگ میں ایک دشمن وہ کہ امن کا طالب ہے، لاؤ اسلام کی تعلیم دو، اور اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ اچھا اب تو اسلام قبول کرنا پڑے گا، یہ دشمن تھا. نہ، ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، چاہے وہ دشمنوں میں ہو. اور اب وہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو تمہارے ساتھ آئے فری ول سے اپنی، اس لیے کہ اس نے ابھی تک اللہ کا کلام نہیں سنا تھا، اب سن لیا، لیکن سننے کے بعد فورس نہیں کر سکتے اس کو. یہ دین تو یہ ضابطۂ اخلاق دے رہا ہے اور یہ اصول دے رہا ہے. قتال میں بھی یہ ہے، قتال اس کا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاد کا، ورنہ اسلام کا جہاد تو رحمت ہی رحمت ہے. تو حاضرین، یہ ہے اسلامی جہاد اور قتال کی حقیقت. جہاد لڑائی کو نہیں کہتے. بعض جگہ اسلامی جدوجہد میں اور کوشش میں ایک چھوٹا سا حصہ اس کا لڑائی بن سکتا ہے، قتال، لیکن وہ قتال بھی امن کے لیے ہے اور رحمت ہی رحمت ہے. اس میں فساد نہیں ہے، اس میں محبت ہے، اس کے اندر رحمت ہے، وہ امن قائم کرنے کے لیے ہے. اسے دنیا دہشت گردی سمجھنے لگی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو جائیں اور بتائیں اور سمجھائیں کہ اصل جہاد تو یہ ہے. یہ ہم قرآن کو لے کر آئے ہیں، اس کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، آئیے اس کو سمجھیے، یہ ہے جہاد. لڑائی کو جہاد نہیں کہتے. آپ کو حکم دیا گیا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اس قرآن کو لے کر کھڑے ہو اور ایک زبردست جہاد برپا کر دو، یعنی اس کے قرآن کے ذریعے فتح کر لو دلوں کو اور کفر کو اور دنیا کو. یہ اسلام کے جہاد اور قتال کی حقیقت ہے. ناظرین، السلام